الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحديث القدسي حيث يقول الله عز وجل: ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، إلى آخر الحديث. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سے تعلق اور ہم سے جو نسبت ہے وہ بہت ہی محبت اور رحمت والی ہے. ہماری کسی سے ملاقات ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے کنیکشنز کیا کیا ہیں. آج کل کنیکشنز بہت چلتے ہیں نا، اس کے سورسز کہاں تک جاتے ہیں، اس کی پہنچ کہاں تک ہے. جب تک یہ نہ معلوم ہو ہمارے لیے وہ ایک نارمل انسان ہے، ایک عام انسان ہے، ہمارے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. ہم اس کو بھاؤ نہیں دیں گے اتنا جتنا دینا چاہیے. لیکن جیسی پتہ چل جائے کہ یہ فلاں صاحب کا خاص ہے، فلاں صاحب تک اس کی بہت پہچان ہے، یہ جو بولتا ہے فلاں صاحب اس کو کنسیڈر کرتے ہیں اور کام بھی ہو جاتا ہے. جیسے ہی ہمیں اس کا پتہ چلا، اس کنیکشن کا پتہ چلا، اس نسبت کا پتہ چلا، تو ہمارا معاملہ اس سے بدل جاتا ہے. بدل جاتا ہے نہیں بدل جاتا ہے نا. جیسے جب شادی ہوتی ہے نا، شادی تو ایک طرف کے رشتہ دار دوسری طرف کے اگر جیسے باہر شادی ہو رہی ہے، رشتہ داری میں نہ ہو، باہر شادی ہو، تو سب ایک دوسرے سے سنبھل کے ملتے ہیں. پتہ نہیں دولہے کا کیا نکل آئے، پتہ نہیں دلہن کا کیا نکل جائے، ہے نا. تو ہر ایک کو خوب عزت ملتی ہے. لیکن جب پتہ چل جاتا ہے ارے یہ تو سب ایسے ہی فنٹر لوگ آئے تھے بارات میں، اصل رشتہ دار تو بس اتنے ہی ہیں، تو بعد میں پھر اکرام کن کا ہوتا ہے؟ انہیں رشتہ داروں کا ہوتا ہے. کنیکشنز میٹر کرتا ہے نا، نسبت کا اثر پڑتا ہے. ہماری اور آپ کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک نسبت ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا فلاں کا خاص ہے نا، فلاں کا اسپیشل آدمی ہے، یا فلاں کا ایجنٹ ہے نا. ایجنٹ مثبت اور منفی، پازیٹیو نیگیٹو دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایسے ہی ہماری بھی ایک نسبت ہے میرے محترم بزرگوں، عزیز اور دوستوں. اور ہماری نسبت کیا ہے؟ عباد الرحمن. کیا ہے؟ کہ ہم رحمان کے بندے ہیں. کس کے بندے ہیں؟ رحمان کے بندے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم ایسے ہی نہیں اس دنیا میں آ گئے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا رشتہ بہت قریبی ہے، بہت محبت کا رشتہ ہے، بڑی رحمت کا رشتہ ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو روح ہمارے اندر ہے اس کی ڈائریکٹ نسبت اپنے سے کی. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس پتلے کے اندر جو بنایا گیا تھا، یعنی آدم علیہ السلام، اس کے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے، اپنی روح پھونکی. اسی لیے پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ شیطان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دشمنی ہے، وہ پرسنل ہے، اور ہمارا بھی شیطان دشمن پرسنل ہے. اسی لیے ہمارا پرسنل دوست کون ہو گیا؟ بائی ڈیفالٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دوست ہو گئے، کیونکہ شیطان کا دو دشمن وہ رحمان کا دوست. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شیطان کا دوست ہو اور رحمان کا بھی دوست ہو، پاسبل ہی نہیں ہے. تو ہمارا میرے محترم بزرگوں دوستو اللہ سے رشتہ ہے، ہماری نسبت ہے اللہ سے، اور اس نسبت کا ہم کو لحاظ رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچیے نا، بخشے بخشائے ہیں،
اور 1000 مرتبہ ہم نے وہ روایت سنی ہے کہ اتنی نمازیں پڑھتے تھے، اتنے لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ کہیں روح تو نہیں نکل گئی۔ اتنا لمبا لمبا قیام نمازوں میں ہوتا تھا کہ پنڈلیاں سوج جاتی تھی۔ ہم نے تو بوڑھوں کی پنڈلیاں سوجتے ہوئے دیکھی ہیں، صرف جوانوں کی پنڈلی تو میں نے خود کوشش کی لیکن نہیں سوجی ہوں گی پنڈلی، وہ ایک آدھ دن سے نہیں ہوتا ہے، مستقل جب آدمی اپنی جان کو جوخم میں ڈالتا ہے تب جا کے پنڈلیاں سوجتی ہیں اللہ کی عبادت سے، ورنہ 3 پارے 5 پارے تو ہم سب نے پڑھے ہیں نا، 5 پارے والی بھی تراویح پڑھی ہے، سوجتی ہیں پنڈلیاں؟ نہیں سوجتی۔ اس کے بعد جب پوچھا گیا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ قربان جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی رشتے کا اظہار فرمایا جو اللہ کا اور ہمارا ہے۔ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ میرا رشتہ اللہ سے عجیب ہے، محبت کا رشتہ ہے، نعمت کا اور انعام کا رشتہ ہے، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں کہ اللہ کو مجھ پر پیار آ جائے، ہے نا؟ تو ایک حدیث ہے انشاءاللہ جس کی تفصیل میں آج ہم لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر کتنے مہربان ہیں اور کتنا زیادہ اللہ کی عطائیں ہم پر متوجہ ہیں، اور کتنا اللہ بہانے ڈھونڈتے ہیں ہمیں عطا کرنے کی، کیونکہ بغیر کیے تو کچھ نہیں ملتا ہے نا؟ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا من چاہے وہ ایمان لے آئے یعنی نیک بندہ بن جائے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا من چاہے وہ کفر اختیار کر لے، ناشکرا بن جائے۔ تو بغیر عمل کیے کچھ نہیں ملتا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ 1 کا تو 10 دوں گا میں، لیکن 0 کا 10 نہیں ہے۔ 0 کا 10 ہے نہیں ہے، 1 کا 10 ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سوچتے ہیں، بلکہ اور کبھی کبھی کہتے بھی ہیں، ہمارے جب نوجوانوں کے ساتھ بیٹھو نا تو ان کے اندر کی جو فیلنگز ہیں نا، جو کام چوری ہے وہ باہر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 0 کا بھی تو 10 بنا سکتے نا، خالی 1 ہی تو لگانا ہے، ادھر کیا کرنا ہے؟ 1 ہی تو لگانا ہے ادھر۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنی خالی پرس کھول کر ان کے سامنے رکھ دیجئے اور ان سے کہہ دیجئے 1 لگاتے جاؤ ہمارے پرس میں۔ لگے گا 1؟ کسی اور کے پرس میں سے نکل کے ہمارے پرس کے 0 میں 1 جڑتا جائے گا؟ نہیں جڑے گا۔ کیوں نہیں جڑے گا؟ کیونکہ کرنے سے ملتا ہے، پتہ ہے، فری میں نہیں ملتا۔ تو ایسے ہی اعمال بھی کرنے سے ہی نیکی ملتی ہے، فری میں نیکی نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ قرآن کی آیت بھی ہے اور حدیث قدسی بھی ہے کہ جو 1 نیکی لے کر آئے گا اس کا 10 فولڈ میں دوں گا، اس کا 10 گنا اس کو دوں گا۔ یہ منیمم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ریٹ ہے، ریٹ آف ریوارڈز، یہ انعام دینے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیمانہ ہے کہ 1 نیکی کی سیدھا 10 نیکی اللہ فرماتے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں حدیث میں وَأَزِيدُ، اور بڑھا کر بھی دوں گا۔ پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا نا، گھلوا، وہ انسانوں کا گھلوا الگ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دیں گے تو اس کا کوئی حساب نہیں ہے، بغیر حساب کا لفظ آتا ہے نا قرآن پاک میں۔ تو من جاء بالحسنۃ، سب سے پہلا ہمارا جو اللہ سے رشتہ ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ عمل پر زندگی آئے، بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل جائے، انسان چاہتا تو یہی ہے، لیکن اسے کچھ بھی نہیں ملتا بیٹھے بٹھائے، یہاں تک کہ بھیک مانگنے کے لیے بھی گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ اس لیے عمل پہلے ہے نا، کیونکہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل نہیں ہے تو یہ ایک دم کورا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، خالی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں 10 دوں گا، وَأَزِيدُ، اور اللہ امید دلا رہے ہیں جتنا رشتہ تمہارا مجھ سے پکا ہوگا، جتنی زیادہ محبتیں ہوں گی، جتنی زیادہ میرے بارے میں سوچو گے، میری بندگی کرو گے اور میرے بندے بن جاؤ گے، کیونکہ ہمارا رشتہ اللہ سے کون سا ہے؟
بندوں کا رشتہ ہے، بندگی کا رشتہ ہے، وہ عباد الرحمن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عجیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے۔ والد کا نام بھی کیا تھا؟ کیا تھا؟ عبداللہ۔ آپ عبداللہ ڈھونڈیں گے نا، اس کے علاوہ آپ کو عبداللہ نام ملے گا ہی نہیں غیر مسلموں میں، اللہ کے نبی سے اوپر تلاش کیجیے آپ، ملے گا ہی نہیں۔ عبداللہ، والد کا نام عبداللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات آفر کی، ایک گرینڈ آفر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ایک طرف تمہاری رسالت، تمہاری شان و شوکت، تمہارا مرتبہ برقرار رہے گا، تم رسول بھی رہو گے اور نبی بھی رہو گے، لیکن تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے؟ بادشاہ بن جاؤ گے۔ ایک آفر ہے تمہارے پاس، آپشن اے بادشاہ رسول، آپشن بی اللہ کا بندہ اور رسول، کیا چننا چاہتے ہو؟ تو یہ آفر چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے ہوا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام کو ایسے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا چوز کروں؟ اب تک جو جگری دوست ہوتا ہے نا، کبھی کبھی آدمی اس سے ہے نا رائے لیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نظریں اٹھائی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نگاہیں جھکا دی، بس اشاروں میں بات ہو گئی، اور کہا، مطلب کہنا یہی تھا کہ کیا بن جاؤ تم؟ اللہ کے بندے یعنی غلام اور رسول بن کر زندگی گزارو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل عبد الرسولا، مجھے تو اللہ کا غلام بن کر، رسول بن کر اس دنیا میں رہنا ہے، کیونکہ ہر ایک انسان تو بادشاہ نہیں ہوگا نا میرے آنے کے بعد، تو پھر قیامت تک کے لیے ہر انسان کی زندگی میری زندگی سے میل کھانے لائق نہیں ہوگی، اور جب میں اللہ کا غلام اور رسول بن کے رہوں گا تو منیمم پر زندگی گزار رہا ہوں میں، پھر کسی کے پاس کچھ نہ ہو اور وہ پیٹ پر پتھر باندھے بھوکا پیاسا ہو تو بھی اس کے پاس نبی کو فالو کرنے کا آپشن موجود ہوگا۔ کسی کے گھر میں فاقے پڑ رہے ہوں، رأینا الہلال ثم الہلال ثم الہلال ما اوقدت النار فی بیت آل محمد، ایک چاند گزر جائے گا، دوسرا چاند گزر جائے گا، تیسرا چاند گزر جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا کھانا پکنے کے لیے۔ اتنی غربت ہونے کے باوجود اگر کوئی مجھے فالو کرنا چاہے گا تو اس کے پاس آپشن ہے۔ اب کوئی بہانہ نہیں ہے کہ کیسے اس نبی کو مانے جس کے تو ٹھاٹ باٹ تھے، جس کے وارے نیارے تھے، اور جو تو شان و شوکت کے ساتھ گھومتا تھا۔ اور یہی قریش کہتے تھے کہ کیسا رسول ہے، یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا کھاتا ہے نارمل آدمی کی طرح، بازاروں میں نارمل آدمی کی طرح چلتا پھرتا ہے، what kind of رسول is this؟ یہ کیسا رسول ہے؟ رسول تو ٹھاٹ باٹ والا ہونا چاہیے، 4 آدمی آگے 4 آدمی پیچھے، اور اس طریقے سے۔ تو عبدن رسولہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کیا بنایا؟ عبداللہ بنایا، اللہ کا بندہ بننا پسند کیا۔ تو ہم سب بھی کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، عباد الرحمن، رحمان کے بندے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے 2 نام سب سے زیادہ پسند لڑکوں میں، کون کون سے؟ عبداللہ، عبد الرحمن۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس زندگی کو جیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر لمحے میں اس زندگی کا مفہوم موجود تھا کہ بندہ ہو تو کیسا ہو، بخشا بخشایا ہے لیکن اتنا رو رہا ہے، اتنا گڑ گڑا رہا ہے اللہ سے، اتنی معافی مانگ رہا ہے۔ ہم لوگ تو دعائیں نہیں پڑھتے ہیں نا، دعائیں بہت ہیں حدیث کی کتابوں میں، 3 لائن کی، 4 لائن کی، 5 لائن کی، اور اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ اگر صرف ترجمہ دھیان سے پڑھ لیا جائے، دھیان سے، تو آدمی کی زندگی بدل جائے صرف ترجمہ پڑھنے سے۔ اور اس میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی شان بیان کی جاتی ہے، پھر اپنی بے بسی، اپنی مجبوری، اپنی بے کسی یہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد آخر میں فرماتے ہیں اللہ پلیز مجھے معاف کر دیجیے، اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے، اللہ پلیز ان تغفر لی وترحمنی، مجھے معاف کر دیجیے، مجھ پر رحم فرمائیے۔ تو ہمارا اور اللہ کا رشتہ بندگی کا رشتہ ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں اور وہ ہمارا آقا اور رب ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں ایک لے کر آؤ گے تو بندہ، میں ہی کہہ رہا تھا بندہ ہوتا ہے نا جو بندہ، وہ بند نہیں ہوتا ہے، وہ چالو ہوتا ہے. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں بندہ مطلب بند ہو کے رہو، اب کھلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، بندہ چالو ہونے کے لیے ہوتا ہے، بند ہونے کے لیے نہیں ہوتا ہے. یعنی بندہ اعمال کرتا ہے تاکہ اس کا آقا خوش ہو اور اسے آزاد کرے، یعنی جنت میں پہنچا دے. انسان کی آزادی تبھی ہوگی جب وہ جنت میں پہنچے گا، اس سے پہلے انسان آزاد نہیں ہے. تو اللہ کا ریٹ کیا ہے اپنے بندوں کے لیے؟ ریٹ آف ریوارڈز 1 کا 10، اور اللہ فرماتے ہیں او ازیدو، اور میں چاہوں گا تو بڑھا دوں گا. یہ جو او ازیدو ہے نا، اس میں ساری کائنات سما سکتی ہے، ساری کائنات. دوسرا اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. یہ بھی قرآن کی آیت سے ملتا جلتا ہی جملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہے، حدیث قدسی یعنی اللہ کا کلام. اور جو گناہ لے کر آئے گا، گناہ لے کر آئے گا، اس کو اس گناہ کے بقدر ہی بدلہ ملے گا، اس کی سزا اس کے گناہ کے بقدر ہوگی. شیطان اس آیت سے بہت ٹینشن میں ہے، بہت زیادہ ہی ٹینشن میں. یہ کیا بات ہوئی اللہ میاں، یہ تو چیٹنگ ہے. آپ جو ہے نیکی کا 1 کا 10 دیتے ہو اور گناہ کیا کرتے ہو 1 کا 1 دیتے ہو، یہ تو میرے ساتھ چیٹنگ ہے. تو اب میں کیا کروں گا؟ ان کی نیکیوں کو برباد کرواؤں گا. کیا کروں گا؟ ان کی مقبول نیکیوں کو برباد کرواؤں گا. کیسے؟ رات کو بٹھا دوں گا ان کو 3 اور 4 ایک ساتھ بیٹھیں گے اور پھر یہ شروع پڑ جائیں گے، فلانے کو دیکھا، ارے اس کی تو بات ہی مت کرو، وہ فلاں سیٹ صاحب اپنے آپ کو بہت دکھاتے ہیں اور دیکھو ان کی کرتوتی، ہم کو معلوم ہے 20 سال سے ممرہ میں رہ رہے ہیں، ہر ایک کا کچا چٹا معلوم ہے، اپنے سے پوچھو نا. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب مقبول نیکیاں، مقبول نمازیں 1 کا 10 جو تھا وہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ جلتا جا رہا ہے، وہ نیگیٹو میں جا رہا ہے، وہ پیچھے جا رہا ہے. گھر میں کوئی تقریب ہو گئی ہے نا، لوگ جمع ہوئے، تو ایک شکل یہ ہے کہ لوگ جمع ہوں اور ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کریں، ایک دوسرے سے حال احوال لیں، ہاں، اور کرنٹ جو سامنے ہے اس کی بات کریں. اور ایک یہ ہے کہ جو فلانوا نہیں آیا، ایسے ہی ہے وہ، چاہے جتنا بلاؤ اس کو آتا ہی نہیں ہے، وہ تم سے خنس لیے بیٹھا ہے، تم نے اس کے ساتھ ایسا کیا تھا نا، اسی لیے وہ خنس لیے بیٹھا ہے، وہ آئے گا نہیں، ابھی فون کرو دیکھو فون نہیں اٹھائے گا تمہارا. یہ چلتا ہے ہمارا. اب کیا ہو رہا ہے؟ ہماری 1 کی جو 10 اللہ کے پاس پہنچ چکی تھی، وہ کیا ہو رہی ہے؟ وہ ریورس آ رہی ہے، وہ واپس آ رہی ہے، وہ نیکیاں ختم ہو رہی ہیں. تو شیطان اس طریقے سے ہماری مقبول نیکیاں وہ ان کو کھاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ریٹ کیا ہے؟ نیکیوں کا 1 کا 10، لیکن گناہ اگر کیا تو کیا؟ اس گناہ کے بقدر ہی اس کو جزا ملے گی. اور آگے اللہ فرماتے ہیں او اغفرو، اور میں چاہوں گا تو معاف بھی کر دوں گا، ہے نا، میں چاہوں گا تو معاف بھی کر دوں گا. یہ اللہ کا رشتہ ہے میرے محترم بزرگوں دوستو ہمارے ساتھ. کتنا پیارا رشتہ. ہر ایک کے بچے غلطی کرتے ہیں، ہے نا، ٹیچرز ہیں ان کے شاگرد غلطی کرتے ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے بھی ماں باپ ہیں. کب معافی ملتی ہے؟ جب اپنی بے بسی، اپنی بے چارگی ظاہر کی جائے اور یہ ظاہر کیا جائے کہ یہ آخری غلطی تھی، اب نہیں ہوگی، واقعی شرمندہ ہوں میں غلطی پر، ہے نا، معاف کر دیجئے، اب انشاءاللہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. اسی کو توبہ کہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ جو تم نے کیا ہے اس کا بدلہ سنگل ہے، او اغفر، اور اگر میرا دل چاہا، اللہ کی چاہت ہوئی تو اللہ کیا کریں گے؟ معاف فرما دے. یہ جو فرشتے بیٹھے ہیں نا یہاں پر دائیں طرف اور بائیں طرف، جن کو ہم کرامن کاتبین کے نام سے جانتے ہیں، یہ ان کا نام نہیں ہے، کام ہے ان کا. کرامن یعنی بہت ہی شریف اور عزت والے ہیں، کاتبین کا مطلب لکھنے والے ہیں، ہے نا. تو ہم لوگ بولتے ہیں یہ کرامن اور یہ کاتبین، یہ ان کے نام نہیں ہیں، یہ ان کے کام ہیں، یہ ان کی صفت ہے. لیکن 2 فرشتے تو ہیں، یہ تو پتہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو دائیں طرف والا فرشتہ ہے نا، اس کو ہائر لیول دیا ہے، اس کا کلیئرنس زیادہ ہے. تو یہ گناہ والے کو بولتا ہے رک جا بھائی، ابھی گناہ لکھنے کا نہیں،
ابھی گناہ کر دیا اس نے لیکن لکھنے کا نہیں، کیا فائدہ شام کو مٹانا پڑ گیا، اس نے توبہ کیا تو ابھی لکھنے کا نہیں، اس کو ہائر اتھارٹی دی اللہ نے۔ پھر جب بندہ توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر یہ فرشتہ کیا کرتا ہے، پھر اب گناہ لکھ لیتا ہے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لکھتا بھی ہوگا کچی سیاہی سے، تاکہ جب بعد میں توبہ کر لی جائے تو اریزر سے مٹ جائے۔ پینسل سے لکھنا بھائی کیا، اریزر ریڈی رکھنا، کیونکہ یہ اللہ کا بندہ ہے، کبھی نہ کبھی تو توبہ کرے گا ہی، تو توبہ کرے گا تو مٹانے میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ صرف ایک انداز ہے بیان کرنے کا، یہ حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ کا پیار اتنا ہے ہمارے لیے، تو جو ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمارا کام ہے عمل کرنا، اللہ کو راضی کرنا، خوش کرنا، اور اس خوش کرنے میں اللہ ایک کا 10 دے رہے ہیں، اور اگر ناراض کر رہے ہو کسی وجہ سے تو اللہ ایک کا 1 ہی دے رہے ہیں۔ دونوں طرف آپشن ہے، پہلی طرف آپشن یہ ہے کہ 10 کا بھی اور بڑھا کر دوں گا، اور دوسری طرف اللہ نے کہا معاف بھی کر سکتا ہوں بشرطے کہ انسان سچی توبہ کر لے۔ اب اس کے آگے سنیے، اب آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ جی جو او اغفرو ہے، یہ جو میں معاف کروں گا تو وہ کیسے ہوگا، اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بتا دوں کہ شرک کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے۔ شرک یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ میں کسی اور کی بھی عبادت کرنا۔ تو شرک ظاہری طور پر تو ہم نہیں کرتے، لیکن بہت ساری جگہوں پر ایسا شرک کر دیتے ہیں اور ہم سے ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہم کسی کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، کبھی کبھی ٹرینڈ فالو کرتے ہیں، سب کر رہے ہیں تو یار ٹھیک ہے چلو کر لیتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ مزار ہوتے ہیں نا، مزار، قبریں، اس پر جا کر سجدہ کرتے ہیں لوگ، کیا کرتے ہیں، لٹرلی سجدہ کرتے ہیں۔ تو مزاروں پر سجدہ کرنا یہ شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک ہے۔ سجدہ اللہ کے علاوہ ہم سب کو پتہ ہے، حدیث میں چاہے بتانے والا کوئی بھی ہو اس دنیا میں، ہم سب کو پتہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ روا ہوتا، یعنی اس کے لائق ہوتا اور اس کو جچتا، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ اب کتنے بھی بڑے پیر صاحب ہوں، کتنے بھی بڑے بزرگ لگ رہے ہوں، 2 کروڑ 1,000 والا تسبیح ان کے پاس کیوں نہ ہو، لیکن اگر ہم نے ان کے بولنے پر یا کسی کے بھی نہ بولنے پر بس لوگ کر رہے ہیں تو ہم نے بھی اگر قبر پر سجدہ کر لیا تو شرک کر دیا۔ ہم کیا کر دیا؟ شرک کر دیا۔ اب معافی کے لالے لگ گئے، کیا بولتے ہیں، لالے پڑ جانا کہتے ہیں نا، اب معافی کے لالے پڑ گئے، اب بغیر سچی پکی توبہ کے معافی نہیں ہوگی۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ ایک دن ایسے ہی ہمارے ایک دوست ٹیلر ہے وہاں اوپر بابا کی درگاہ کے پاس، تو وہاں سے گزر رہا تھا، تو ایسے میں نے کہا دیکھ تو لوں ہے کیا، ایسے ہی چلا گیا تو میں نے دیکھا یا مولا یہ ممرہ کا مسلمان کتنا بودو ہے، اس مطلب سجدہ کوئی کیسے کر سکتا ہے یار اللہ کے علاوہ، اور وہی بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، مسجد میں آ کے اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، بابا کے یہاں درگاہ پر سجدہ کر رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، کیا یہاں اس میں گو تو نہیں بھرا ہوا ہے ہمارے دماغ میں؟ عقل ہے نا، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں بابا بولے فلانے کو اتنا سجدہ کرو گے تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ سمجھدار ہو، ہے نا، کھانا کھاتے ہیں ہم سب لوگ، سمجھدار ہیں، پانی پیتے ہیں، پیشاب نہیں پیتے ہیں، گندگی نہیں کھاتے ہیں، تو اتنا دماغ تو ہونا چاہیے نا کہ اللہ کے علاوہ کہیں سجدہ نہیں ہے۔ اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا درگاہوں کے دروازے کیسے کم بنا رکھے ہوئے، آپ لوگوں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، نہیں تو جا کے بڑے بڑے بابا وہاں گیا ایکسپیرینس کر لیجئے، چھوٹا دروازہ بناتے تاکہ بندہ جھک کے داخل ہو، وہیں سے جو ہے نا ایک دم مزاج بدل دیتے۔ اس لیے میرے محترم، پہلی بات تو یہ کہ مزاروں پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے یہاں چونکہ ہم لوگ کس ملک میں رہ رہے ہیں، غیر مسلموں کے ملک میں رہ رہے ہیں۔ ہمارے باپ دادا اب 4 5 8 10 پشت اگر اوپر چلے جائیں گے تو کیا ممکن ہے کہ مسلمان نہ رہے ہوں، ہے نا؟ تو وہ جو مورتیوں کے سامنے جھکنے کی جو نسل در نسل عادت چلی آئی ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں تو فٹ ہونی تھی، اور وہ فٹ ہو گئی کہاں پر؟ مزاروں پر۔ اللہ والوں کے اگر جانا ہی ہے تو جا کر ان کی مغفرت کی دعا کر آؤ وہاں پر، کیونکہ ان کو ضرورت ہے اس وقت مغفرت کی۔ جب اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے،
ان تغفر لی وترحمنی. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں بابا ہم کو معاف کرے گا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، ایک سمجھداری کی بات ہے. ذرا سمجھو، ذرا جو مر گیا اس کا عمل کٹ ہو گیا. اب اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ پلس نہیں ہو سکتا، آپ بھیجو گے تو پلس ہوگا. تو اگر مزاروں پر جانا بھی ہے تو اس نیت سے جانا ہے کہ ہم بابا کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے. بابا ہماری مغفرت نہیں کرا سکتا بھائی. اس نیت سے گئے تو پھر کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہو ہی جائے گی. کیونکہ اگر اس نیت سے گئے کہ مجھے کچھ ملے گا تو کچھ کرنا پڑے گا، پھر کچھ نہ کچھ کر دو گے وہاں جا کر. اس لیے جانا ہے تو اس نیت سے جاؤ کہ میں جا کر ان کی دعا کر آؤں گا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کر کے آؤں گا، پھر کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو سمجھ دے، ہے نا، اور شرک سے بچائے. تو ڈائریکٹ تو شرک نہیں کرتے ہم، لیکن اس طرح جو ہے نا سائڈ سے گھما پھرا کے تھوڑا بہت شرک ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے. اللہ ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے بچائے، ہر قسم شرک کے شائبے سے بھی بچائے، اس راہ پر چلنے سے بھی بچائے، اس راہ کی طرف مڑنے سے بھی بچائے. آمین. اب اللہ فرما رہے ہیں دیکھو کہ بندگی میں آدمی کس طریقے سے اللہ سے قریب ہو سکتا ہے، یعنی آقا خوش ہونے کے لیے کتنا تیار ہے. یہ بھی پتہ ہونا چاہیے نا ہم کو کہ میں اگر نیکی کرتا ہوں، میں اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں ٹھنڈی لگ رہی ہے لیکن پھر بھی اٹھ کر وضو کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تو اللہ میری اس نماز کو قبول کرنے کے لیے کتنا تیار ہے. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نعوذ باللہ موڈ تو نہیں خراب ہو گیا میری وجہ سے؟ اتنے گناہ کر لیا میں نے، 10 سال تک نماز نہیں پڑھی فجر کی، اب آج جاؤں گا تو پتہ نہیں اللہ نماز قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، ہے نا. تب اب دیکھیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ خود بیان فرما رہے، وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا. جو ایک بالشت مجھ سے قریب آتا ہے، ایک بالشت عام طور پر ایک قدم کے برابر ہوتا ہے نا، 12 انچ 10 سے 12 انچ کی ایک بالشت ہوتی ہے. یعنی ایک قدم تم اللہ کی طرف چلو گے، کب چلو گے؟ جب چاہو تب چلو، جب جاگو تب سویرا. 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، 51ویں سال کے پہلے دن اگر اللہ کی طرف اتنا چلو گے، اللہ فرماتے ہیں تقربت منہ ذراعا، میں ایک ہاتھ اس کے قریب آؤں گا. یعنی جتنی توجہ تم دو گے اس سے زیادہ لپک کر میں تمہیں قبول کروں گا. ایسا آقا کہاں ملے گا؟ ایسا آقا کہاں ملے گا؟ پہلی بات تو پرماننٹ جاب ہے. اللہ کی بندگی کی جاب کون سی ہے؟ پرماننٹ جاب ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی مجھے اور آپ کو اللہ کا بندہ ہونے سے ڈسکوالیفائی اور کینسل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. پرماننٹ جاب اللہ نے دے دی ہے کہ تم میرے بندے ہو، چاہے بندگی کرو یا بندگی نہ کرو، اس کا بھگتان اور اس کی نعمتیں اور اس کا ثواب تو تمہیں ملے گا، لیکن بندے تو تم میرے ہر حال میں رہو گے. اب کوئی کہہ دے دنیا میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، کیا خیال ہے آپ کو ہضم ہوگی؟ یہ بات نہیں ہوگی، کسی کو بھی نہیں ہضم ہوگی. تو یہ تو پرماننٹ جاب ہے. کب تک جاب ہے؟ 50 سال تک بھی اگر غیر حاضری کی، ابسینٹ رہا، تبھی بھی جاب برقرار ہے. اتنا پیار کون کر سکتا ہے؟ اتنا قریب کون رکھ سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ تو اب 51ویں سال میں فجر کی نماز کے لیے قدم بڑھے ہیں تو اللہ فرماتے کہ تو ایک بالشت میرے پاس چل کر آئے گا تو میں اس سے زیادہ ایک ذراع. دیکھیے اللہ جو ہے نا یہ ہاتھ پیر اور ان تمام چیزوں سے پاک ہے. لیسا کمثلہ شیء، اللہ فرماتے قرآن میں اس کے جیسا کچھ ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. لیکن اب ہمیں سمجھانا بھی تو ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی مثالوں کے ذریعے بات کو واضح فرماتے ہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے تو ذرا سا میری طرف آنے کی کوشش شروع کر، پھر دیکھ میں تیری طرف اور زیادہ جلدی آؤں گا، اس سے زیادہ تیز رفتار سے میں تیری طرف آؤں گا. اب 51ویں سال کے پہلے دن میں نکلا، راستے سے نکلا اور جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. اب ایک قدم میں نے بڑھایا اور آگے چلتا گیا. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ جو مجھ سے ایک ذراع مجھ قریب ہوگا، ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا، میں اور زیادہ اس سے قریب ہو جاؤں گا. اور فرما رہے ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ. آخری بات اللہ فرما رہے ہیں کہ اب جو میری طرف چل کر آئے گا، میری طرف چل کر آئے گا، میں دوڑ کر اس کا استقبال کروں گا،
آقا کون سا آقا ہے یہ؟ سوچیے نا ذرا. یہ وہ آقا ہے جو بے نیاز ہے، جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. مالک الملک ذو الجلال والاکرام ہے. بدیع السماوات والارض ہے، زمین اور آسمان کو نتھنگ سے بنانے والا ہے. کریٹر ہے ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور جسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی مخلوق کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ ہم سے زیادہ ایکسائٹڈ ہے ہمیں ملنے کے لیے. 50 سال تک ہم تو بھولے رہے، لیکن وہ نہیں بھولا کہ 51ویں سال میں جب یہ آئے گا تو مجھے اس کا ویلکم کرنا ہے. نہیں بھولا. 10 سال سے نیٹ فلکس چلا رہے ہیں، امیزون پرائم چلا رہے ہیں، اب خیال آیا کہ نہیں یار اب بس کرنا ہے، اب بند کرنا ہے، اب ان سبسکرائب کرنا ہے اور اس جھمیلے سے نکالنا ہے آپ کو. 11ویں سال اگر ہم اللہ کی طرف آنا چاہیں گے، اس کو بند کریں گے، توبہ کریں گے، اللہ باہیں پھیلا کر انتظار کرتا ہے. آ جاؤ. یہ ہے اللہ کا تیار ہونا. کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے. او اغفر، یہ جو اللہ فرما رہے ہیں نا، او اغفر، کہ میں چاہوں گا تو گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا. تو معاف کیسے کروں گا؟ یہ تم دکھاؤ، تم آؤ میری طرف، تم لوٹ آؤ، عمل پر جم جاؤ، چاہے آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن آ جاؤ. جو آ جائے گا وہ بچ جائے گا، جو نہیں آئے گا وہ تو پھر اللہ ہی اس کا مالک ہے. جیسے شیطان نہیں آیا نا اللہ کے پاس. اس کے سامنے آپشن تھا، وہ چاہتا تو سجدہ کرتا آدم علیہ السلام کو. یعنی اس کے پاس سجدہ کرنے کا آپشن تب تک تھا جب تک وہ آسمان سے نکل نہیں گیا. آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ اس وقت فرشتوں کے ساتھ اس نے سجدہ نہیں کیا، لیکن جاتے جاتے اسے خیال آتا کہ یار غلطی ہو گئی، اور فوراً ہی پلٹ کر اللہ سے معافی مانگتا، تو اللہ معاف نہ کرتے؟ کر دیتے معاف. اللہ کی رحمت ہی ایسی ہے، جو اللہ سے جو معافی مانگے اور اللہ معاف نہ کرے، ممکن ہی نہیں ہے. تو او اغفر اگر ہمیں چاہیے، گناہ جو ہے ہم سے ہو گئے، ہر ایک سے ہوتے ہیں گناہ. دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ نے ایک تکوینی نظام کے تحت ساری دنیا کو بتانے کے لیے کہ گناہ ہو تو کیا ہو، کیسی توبہ ہو، یہ بتانے کے لیے گناہ ہوئے. اس میں جو ہے چوری بھی ہوئی، اس میں زنا بھی ہوا، اس میں بہت ساری چیزیں ہوئی. پھر سب نے توبہ کی، اور توبہ کر کے بتایا کہ لوٹتے کیسے ہیں اللہ کی طرف. کیونکہ نبیوں کو تو اللہ نے معصوم اور پروٹیکٹڈ رکھا ہے، ان سے گناہ نہیں ہو سکتے، ہے نا. لیکن نبیوں کے علاوہ ہر انسان سے گناہ ہو سکتے ہیں. کچھ لوگوں سے کرائے جاتے ہیں تاکہ جب بعد میں کرنے والے آئیں تو ان کو پتہ ہو کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اور ایسی توبہ کرائی فرمایا اگر یہ توبہ پورے مدینے والوں پر بانٹ دی جائے تو پورے مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے. کتنی پکی توبہ ہوگی سوچئے. اور کس جرم کی توبہ تھی وہ؟ زنا جیسے گندے جرم کی توبہ تھی. لیکن جب قیامت میں وہ صحابی اٹھیں گے تو کیا ہے، ان کے نامہ اعمال میں زنا کا گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، صاف اور شفاف ہوگا. اور کتنی زبردست توبہ انہوں نے کی، کتنے زیادہ قریب اللہ کے ہو جائیں گے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، 0 کا 10 بنانے کے چکر میں مت رہیے. 0 10 نہیں بنے گا، 1 10 بنے گا، 100 1000 بنے گا، اور اس کے بعد بغیر حساب جتنا چاہیں گے اللہ دیں گے. لیکن اگر ہم اسی چکر میں پڑے رہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے نا، مطلب کتنے بھاری بھاری باتیں کرتے ہیں ہم لوگ. اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ ایک صاحب ہیں جن کو میں جانتا ہوں اور میرے قریبی بھی ہیں، ایک غلط فہمی میں ہے وہ بیچارے. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ جو بندہ ظاہری طور پر اس دنیا سے مسلمان نہیں ہو کر گیا، لیکن اس نے اگر لوگوں کی خدمت کی ہے تو ہم اسے رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ، یعنی اللہ کی ان پر رحمت ہو. حالانکہ اللہ قرآن میں صاف فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکافرین، کہ کافروں پر کیا ہوگی؟ اللہ کی لعنت ہوگی. اور لعنت اور رحمت یہ ضد ہیں، اپوزٹس ہیں. جہاں لعنت ہے وہاں رحمت جمع نہیں ہوگی، جہاں رحمت ہے وہاں لعنت جمع نہیں ہوگی. تو میں نے ان کو سمجھایا، اچھے پڑھے لکھے انسان ہیں، سمجھدار بھی ہیں، لیکن کبھی کبھی آدمی غلط
لوگوں کی باتیں اتنی سن لیتا ہے، وہ جذبہ اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ پھر جڑ سے نکلتا نہیں ہے جلدی۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ غفور الرحیم ہے، پکی بات ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ رحمت کس کی بھیج رہے ہو اس بندے پر؟ اللہ کی رحمت بھیج رہے ہو نا، آپ کہہ رہے ہو رحمت اللہ علیہ، تو اللہ سے پوچھنا پڑے گا یا نہیں؟ بھائی میری کوئی چیز آپ کسی تیسرے کو دو گے تو مجھ سے پوچھ کر دو گے یا نہیں دو گے؟ مجھ سے پوچھ کر دو گے۔ تو کیا اللہ کا کنسنٹ ہے اس بندے کے لیے جو اس دنیا سے غیر اسلام غیر مسلم ہو کر اس دنیا سے گیا ہو؟ کیا اللہ اس پر رحمت بھیجتے ہیں؟ اللہ کا کنسنٹ تو لینا ہوگا، تو اللہ کا کنسنٹ تو یہاں نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین لعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جب اللہ کی لعنت ہے تو رحمت، میں اللہ کی رحمت نہیں بھیج سکتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا آپ اپنی رحمت بھیجیے نا جتنی بھیجنا چاہتے ہیں، آپ کہیے میری رحمت ہو اس بندے پر، جتنی چاہ رہے ہیں بھیجنا بھیجیے، اگر ہوگی تو چلی جائے گی، نہیں ہوگی تو نہیں جائے گی، لیکن اللہ کی رحمت تو ہم نہیں بھیج سکتے، ہے نا۔ تو ہم زیرو کو زیرو کے اوپر 10 زیرو کو آپ کتنے بھی گنتی سے آپ ملٹیپلائی کر لیجیے، آپ وہ کتنا رہے گا بتاؤ بھائی میتھس والو؟ زیرو ملٹیپلائی بائی 100 کروڑ ٹریلین آپ کر دیجیے آپ، لیکن وہ زیرو ہی رہے گا، زیرو ہی رہے گا۔ اس لیے زیرو کو میرے محترم بزرگوں دوستو ہم جو ہے نا اس کو ملٹیپلائی کرنے کے چکر میں نہ رہیں، بلکہ عمل پر آئیں۔ جب عمل پر آئیں گے تو پھر ہمارے کھاتے میں ڈیجٹس جڑیں گے، پھر 1 آئے گا، پھر 10 آئے گا، پھر 100 آئیں گے، پھر 1000 آئے گا، ہے نا۔ تو کریں گے نا سب عمل انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سنیے، اللہ فرماتے ہیں دوڑ کر میں اس کا استقبال کروں گا۔ حالانکہ دوڑنے کی ضرورت تو ہمیں ہے، لیکن اللہ کتنا تیار بیٹھا ہے ہم کو، ہماری توبہ قبول کرنے کے لیے کتنا تیار بیٹھا ہے۔ وہ 50 سال بعد بھی تیار ہے، 60 سال بعد بھی تیار ہے، مرتے دم تک تیار ہے، مرتے دم تک تیار ہے۔ ہاں ایک چیز ہے جس کی مغفرت نہیں ہوگی، جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً، جو زمین بھر کر، کتنی زمین یعنی ہمارا جو یہ ارتھ کا گولا ہے، اس گولے کو اگر ہمارے گناہوں سے بھر دیا جائے، وہ بھی ایک انڈیویجول ایک انسان کے گناہوں سے بھر دیا جائے، تو اللہ فرما رہے وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً، اتنی گناہ، اتنی غلطیاں، اتنی جو ہے نا بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ کی بات ہو رہی، اتنے گناہ لے کر آئے کہ زمین بھر جائے، ایک کنڈیشن لا یشرک بی شیئن، بس میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ اب دیکھیے نا، میں نے ابھی ایک آپ کو بتایا کہ مزار پہ گئے، سجدہ وہاں کر لیا، زندگی بھر نماز پڑھنے نہیں آئے جمعہ اور عید کے علاوہ، تو کیا خیال ہے اس کی ایمان پر موت ہوئی یا شرک پر موت ہوئی؟ ہم سب اپنے بارے میں سوچ لیں۔ ہمیں جو اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کی امید ہے نا، وہ کنڈیشنل ہے، وہ فری نہیں ہے کہ بس کچھ بھی ہو جائے اللہ تو معافی کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے زیرو کا کچھ نہیں ہوگا، آپ کو 1 2 3 کچھ تو لانا ہوگا۔ اور جو بندہ جس کی مغفرت ہوگی قیامت میں، وہ ایک پرچی لے کر جائے گا، وہ بھی زیرو نہیں ہے زیرو۔ ہم سب نے پڑھا ہے نا، سنا بھی ہے کہ ایک پرچی دی جائے گی، لو اس کو جا کر تلوا لو، تو وہ سوچے گا آج میرا پوپٹ بننے والا ہے۔ ایک تو چھوٹی سی پرچی ہے، اور جب اکیلا جائے گا تو اس کو دکھے گا کہ میرے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، میرا نامہ اعمال تو ہے ہی نہیں، اکیلا جا رہا ہوں میں تلوانے کے لیے۔ وہاں جائے گا تو ایسے نیچے منڈی کر کے فرشتے کو دے گا، لو بھائی تول لو، کیونکہ اسے پتا ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ لیکن جیسے ہی اسے ترازو پر رکھا جائے گا، اس کے جو گناہ ہیں وہ ہوا میں اڑنے لگیں گے اس کے وزن سے۔ یہ اخلاص ہے کلمے کا، یہ بغیر شرک والا کلمہ ہے۔ تو اللہ کے پاس گئے اور زیرو لے کر نہیں گئے، اس نے اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا نا کلمہ، 1 لے کر گیا، منیمم تو گنتی ایک ہی ہے، 1 لے کر گیا، اور اخلاص کے ساتھ لا یشرک بی شیئن، کسی کو اللہ کے علاوہ سجدہ نہیں کیا۔ یہ سب سے زیادہ obvious شرک ہے جو ہوتا ہے، اس لیے اس کو بتا رہا ہوں کہ درگاہوں پر جا کر جو ہم سجدہ کرتے ہیں نا، اور سوچتے ہیں بابا ہم کا دے دے ہیں،
بابا کے لگے کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے. کسی بابا کی میں توہین نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہی نہیں ہے. بابا اللہ کے خزانے سے لے کے دے دیں گے. بابا کو اگر اللہ کے خزانے کا ایکسیس ہوگا تو اللہ کی قسم تم کو نہیں دیں گے، خود رکھ لیں گے اپنے لیے، کیونکہ ان کو ابھی زیادہ ضرورت ہے. جب ماں باپ نہیں دینے والا ہے تو بابا کیسے دے گا قیامت میں؟ بات سمجھ رہے میری بات؟ قیامت میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سگے بھائی سے بھاگے گا بندہ، باپ سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا. کیوں؟ کہ نیکی نہ مانگ لے تو بابا دے دیں گے آپ کو نیکی. کیسے پاسبل ہے؟ یہ توہین نہیں ہے کسی بابا کی، یہ ہمارے دماغ کا کھوٹ ہے یہ کہ بابا کو اللہ کے خزانے کا ایکسیس ہے لہٰذا بابا ہم کو دے دیں گے. بابا کو اگر اللہ کے خزانے کا ایکسیس ہوگا تو سب سے پہلے وہ اپنی خبر بھریں گے، اور اتنی بھریں گے جب تک ان کو یقین نہ ہو جائے کہ میری مغفرت ہو جائے گی. اور کبھی بھی انسان کو اپنے عمل پر چاہے جتنا ہو اسے اور چاہیے جب تک جنت میں نہ چلا جائے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، شرک سے بچنا ہے. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب ہم بیٹھے ہیں کھانے کے لیے، کھانے کے بعد جب ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں تو ان کو شرک کی قباحت بتائیں کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. حضرت لقمان نے کیا نصیحت کی تھی؟ یا بنی لا تشرک باللہ. پہلی نصیحت لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا. تو وہ جو بندہ وہ ایک کلمے کا پرچہ لے کر جائے گا وہ شرک سے پاک کلمہ ہوگا. اسی کو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو بندہ آئے لا یشرک بی شیئا، اور وہ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، کیا کر دوں گا میں؟ لقیتہ بمثلھا مغفرۃ، جتنے اس کے گناہ ہوں گے زمین بھر کر اتنے ہی زمین بھر کر نیکیاں میں اس کو اپنی طرف سے عطا کر دوں گا. شرک سے پاک ہے نا. اللہ ہم سب کو شرک سے پاک زندگی عطا فرمائے. اور اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور روایت میں ہے کہ اس سے زیادہ اور بڑھا کر دوں گا، او ازیدو، اور بڑھا کر دوں گا. اللہ میرے محترم بزرگوں دوستو ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ زیرو کبھی بھی کتنے سے بھی ملٹیپلائی کر دو وہ زیرو ہی رہے گا. لہٰذا عمل شروع کرنا ہے اور موت سے پہلے شروع کرنا ہے. کریں گے سب انشاءاللہ. نیت کرو آج سے ہی نماز کی پابندی کریں گے، کم سے کم فرض کی پابندی کریں گے. مسجد میں نہیں آ سکتے ہو گھر میں پڑھ لو، جہاں چاہتے ہو وہاں پڑھ لو. صرف فرض پڑھنا شروع کرو کیونکہ فرض کا سوال ہوگا. فرض کا سوال ہوگا. پڑھو گے نا فرض انشاءاللہ؟ کتنی ہے فرض؟ 2، 4، پھر 4، پھر 3، پھر 4 اور 3 وتر، اتنا ہی ہے. لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب اپنے یہاں یوگا سینٹر کہاں ہے؟ تو پتہ چلا پہاڑ پہ کوئی یوگا سینٹر پتہ ہے. اتنا دور جانے میں ہماری 5 نمازوں کا ٹائم ہو جاتا ہے. پہاڑ پر اگر آپ جائیں گے بائی پاس سے گھوم کر تو جتنے میں آپ وہاں تک پہنچیں گے اتنے وقت میں 5 نمازیں دن بھر کی پڑھی جا سکتی ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.